اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ نساء کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 122 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 123 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، لیس نہیں ہے بے امانی بے سے امانی آرزوئیں، کم تمہاری آرزوئیں، با یہاں پر اللہ کے معنی میں ہے نہیں ہے تمہاری آرزوؤں پر، ولا امانی و اور لا نہیں امانی آرزوئیں اہل الکتاب اہل کتاب کی، من جو کوئی یعمل کرے گا سوءن برائی، یجز بھی یجز بدلہ دیا جائے گا، بے سے ہی اس کی سزا پائے گا، اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، ولا یجد و اور لا نہیں یجد وہ پائے گا، لہو کے لیے ہو اپنے لیے، من دون اللہ من سے دون سوائے اللہ کے، ولین کوئی دوست، ولا و اور لا نہیں نصیرن کوئی مددگار۔ لیس امانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری آرزوؤں پر اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں پر، یعنی ان پر نہیں ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برائی کرے گا اس کی سزا پائے گا، ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہیں پائے گا اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ ہی مددگار۔ نجات نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو شخص برے عمل کرے گا اسے اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اللہ کے سوا نہ کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مصائب کا گناہوں کا مصائب اور گناہوں کا کفارہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو کوئی گناہ کرے گا، کوئی برائی کرے گا، اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہم سے ذکر کیا گیا کہ اہل کتاب اور مسلمانوں میں چرچا ہونے لگا کہ اہل کتاب تو یہ کہہ کر اپنی فضیلت جتا رہے تھے کہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے کے ہیں، اور ہماری کتاب بھی تمہاری کتاب سے پہلے کی ہے، اور مسلمان کہہ رہے تھے کہ ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہماری کتاب تمام اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اس پر یہ آیتیں اتری ہیں، اور مسلمانوں کی سابقہ دین والوں پر فضیلت بیان ہوئی ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ سے مروی ہے کہ عرب نے کہا، نہ تو ہم مرنے کے بعد جئیں گے نہ ہمیں عذاب ہوگا۔ یہودیوں نے کہا، صرف ہم ہی جنتی ہیں۔ یہی قول نصرانیوں کا بھی تھا، یہ کہتے تھے آگ ہمیں صرف چند دن ستائے گی۔ آیت کا مضمون یہ ہے کہ صرف اظہار کرنے اور دعویٰ کرنے سے صداقت و حقانیت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ ایمانداری وہ ہے جس کا دل صاف ہو، ایماندار وہ ہے جس کا دل صاف ہو اور عمل شاہد ہو، اور اللہ تعالیٰ کی دلیل اس کے ہاتھوں میں ہو۔ تمہاری خواہشیں اور زبانی دعوے کوئی وقت نہیں رکھتے، نہ اہل کتاب کی تمنائیں اور بلند باتیں نجات کا مدار ہیں، بلکہ وقار و نجات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری اور رسولوں کی تابعداری میں ہے۔ برائی کرنے والے کسی نسبت کی وجہ سے اس برائی کے خمیازے سے چھوٹ جائیں ناممکن ہے، بلکہ رتی برابر بھی بھلائی اور برائی قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیں گے۔ یہ آیت صحابہ پر بہت گراں گزری تھی، اور حضرت صدیق نے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب نجات کیسے ہوگی جبکہ ایک ایک عمل کا بدلہ ضروری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے بخشے ابو بکر، یہ سزا وہی ہے جو کبھی تیری بیماری کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی تکلیف کی صورت میں، کبھی صدمے اور غم و رنج کی صورت میں، اور کبھی بلا و مصیبت کی شکل میں۔
ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر برائی کرنے والا دنیا میں بدلہ پا لے گا۔ ابن مردویہ میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے غلام سے فرمایا دیکھو جس جگہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو سولی دی گئی ہے وہاں تم نہ چلنا۔ غلام بھول گیا۔ اب حضرت عبداللہ کی نظر ابن زبیر پر پڑی تو فرمانے لگے واللہ جہاں تک میری معلومات ہیں میری گواہی ہے کہ تو روزے دار اور نمازی اور رشتے ناطے جوڑنے والا تھا۔ مجھے اللہ سے امید ہے کہ جو لغزشیں تجھ سے ہو گئیں ان کا بدلہ دنیا میں ہی مکمل ہو، اب تجھے اللہ کوئی عذاب نہیں دے گا۔ پھر حضرت مجاہد کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے میں نے حضرت ابو بکر سے سنا ہے وہ فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا جو شخص برائی کرتا ہے اس کا بدلہ دنیا میں ہی پا لیتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابن عمر نے حضرت ابن زبیر کو سولی پر دیکھ کر فرمایا اے ابو حبیب اللہ تجھ پر رحم کرے، میں نے تیرے والد کی زبان سے یہ حدیث سنی ہے۔ ابن مردویہ غمناک ہو گئے۔ انہیں یہ معلوم ہونے لگا کہ گویا ہر عمل کا بدلہ ہی ملنا جب ٹھہرا تو نجات مشکل ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا سنو صدیق تم اور تمہارے ساتھی یعنی مومن تو دنیا میں ہی بدلہ دیے جاؤ گے اور ان مصیبتوں کے باعث تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، قیامت کے دن پاک صاف اٹھو گے۔ ہاں اور لوگ کی برائیاں جمع ہوتی چلی جاتی ہیں اور قیامت کے دن انہیں سزا دی جاتی ہے۔ یہ حدیث ترمذی نے روایت کی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت سب سے زیادہ ہم پر بھاری پڑتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا یہ بدلہ وہی ہے جو مختلف قسم کی پریشانیوں اور تکلیفوں کی صورت میں اسے دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا یہاں تک کہ مومن اپنی نقدی جیب میں رکھ لے پھر ضرورت کے وقت تلاش کرے تھوڑی دیر نہ ملے پھر جیب میں ہاتھ ڈالنے سے نکل آئے تو اتنی دیر میں جو اسے صدمہ ہوا اس سے بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور یہ بھی اس کی برائیوں کا بدلہ ہو جاتا ہے۔ یوں ہی مصائب دنیا اسے کندن بنا دیتے ہیں کہ قیامت کا کوئی بوجھ اس پر نہیں رہتا۔ جس طرح سونا بھٹی میں تپا کر نکال دیا جائے اس طرح دنیا میں پاک و صاف ہو کر اللہ کے پاس جاتا ہے۔ ابن مردویہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا مومن کو ہر چیز میں اجر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ موت کی سختی کا بھی۔ مسند احمد میں ہے جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور انہیں دور کرنے والے بکثرت نیک اعمال ہوتے ہیں تو اللہ اس پر کوئی غم ڈال دیتا ہے جس سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سعید بن منصور لائے ہیں کہ جب صحابہ پر اس آیت کا مضمون گراں گزرا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا ٹھیک ٹھاک رہو اور ملے جلے رہو، مسلمان کی ہر تکلیف اس کے گناہ کا کفارہ ہے، یہاں تک کہ کانٹے کا لگنا بھی اس سے کم تکلیف میں بھی۔ روایت میں ہے کہ جب صحابہ رو رہے تھے اور رنج میں تھے اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ہماری ان بیماریوں میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں۔ اسے سن کر حضرت کعب بن عجزہ نے دعا مانگی کہ یا اللہ مرتے دم تک مجھ سے بخار جدا نہ ہو لیکن حج و عمرہ جہاد اور نماز با جماعت سے محروم نہ ہوں۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی۔ جب ان کے جسم پر ہاتھ لگایا جاتا تو بخار چڑھا رہتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ کہا گیا کہ کیا ہر برائی کا بدلہ دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں اسی جیسا اور اسی جتنا، لیکن ہر بھلائی کا بدلہ 10 گنا کر کے دیا جائے گا۔ پس اس پر افسوس ہے کہ جس کی اکائیاں دہائیوں سے بڑھ جائیں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد کافر ہیں۔ حل نجزا الا الکفور،
ابن عباس اور سعید بن جبیر فرماتے ہیں یہاں برائی سے مراد شرک ہے۔ یہ شخص اللہ کے سوا اپنا کوئی ولی اور مددگار نہ پائے گا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ توبہ کر لے۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں رحمۃ اللہ، ٹھیک بات یہی ہے کہ ہر برائی کو یہ آیت شامل ہے، جیسے کہ احادیث گزر چکی ہیں۔ واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا جو معاملہ ہے یہیں پر صاف ہو جائے، ہمیں آخرت میں حساب کتاب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بغیر حساب کتاب میں بغیر حساب کتاب کے ہی جنت میں داخل ہو جائیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے کہ یہ دائیں بائیں والا سلسلہ بھی نہ ہو کہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے بغیر حساب کے، بس اللہ تعالیٰ کہو اٹھو اور جاؤ، بس یہی والا معاملہ ہو، حساب ہی نہ ہو۔ حساب ہوگا تو بڑے پھنس جائیں گے ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ معافی درگزر کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ولی ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی خطا بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔